الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صلى الله العظيم قرآن مجید فقار حمید بھی آیت کریمہ اس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے دعائے خالق کی کائنات حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ولی کامل عالم باعمل شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ پیر سید محمد عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف سیدنا شعباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے متعلق چند گزارشات عرض کرنا گا دعا ہے رب کریم میری زبان کے اوپر کلمہ حق جاری فرمائے حق بات نو سن کے سنا کے میرا اللہ حق بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے حضرت سی وقار اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں دے وچوں کچھ بندیاں بڑی عظمت بڑی رفت اور مقام عطا فرمایا ہے اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ انہاں لوگوں نے اگر کسی کو پیار کیتا ہے تو اپنی ذات واسطے نہیں کیتا اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا واسطے کیتا ہے اگر کسی کو برا جانے تو اپنی ذات واسطے نہیں جانے بلکہ اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا واسطے جانے اور ان لوگوں نے ساری رات سارا دن بلکہ ہر وقت اللہ اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دے اندر ذکر خدا دے اندر ذکر مصطفیٰ دے اندر گزارے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اس ذکر کرن دے وجہ دے نال کیونکہ صبح ہوئے انہاں دی زبان کے اللہ تعالیٰ رسول کا ذکر ہوتا ہے شام ہوئے انہاں دی زبان کے اوپر اللہ اور اللہ دے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور ساری رات ذکر دے اندر اور نوافل دے اندر گزار دیتے تھے اور حضور دی حدیث کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جدوں بندہ کثرت نوافل دے نال اللہ دا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس مقام کی دیندہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے زبان تیری ہے طاقت میں خدا دی ہے اے ہاتھ تیرے میں طاقت میں خدا دی ہے یقیناً بولتا تو ہے لیکن اس بولن دے اندر طاقت اللہ کریم دی طاقت ہے اور پھر جو بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے وجہ کی ہوتی ہے اس نے کثرت نوافل دے نال کثرت ذکر دے نال اللہ کا قرب حاصل کر لے تو ایسے لوگ وہ اللہ دے مقبول ترین آدمی ہوندے ہیں انہاں بندیاں دے وچوں جنہاں نے اللہ اور اللہ دے رسول دا ذکر کر کے اللہ اور اللہ دے رسول دی تعلیمات تے عمل کر کے دین اسلام دی تربیت حاصل کر کے دین اسلام نو حاصل کر کے خدا دا قرب حاصل کیتا انہوں نے وچوں ایک سیدنا محمد عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا بھی نام آپ دا اصل نام محمد عثمان ہے کی نام ہے تھوڑا جیسا فرمایا انہوں دا اصل نام محمد عثمان ہے اور انہوں دا تعلق
تعلق سید گھرانے دے نال ہے. کس دے نال ہے؟ سید گھرانے دے نال ہے. اور انہاں دا واسطہ اور تعلق جو ہے فرمایا چند واسطیاں دے نال، چند واسطیاں دے نال انہاں دا تعلق اور جو نسب ہے وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ دے نال ملتا ہے. تقریباً میرے خیال ہے 13 واسطیاں کے بعد انہاں دا جو نسب ہے وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال ملتا ہے. اور آپ دے والد انہاں دا نام سی سید کبیر الدین. آپ دے والد دا نام سید کبیر الدین اور آپ دے والد نو سید ابراہیم بن کبیر الدین بھی آخر سن. اس لئے علماء نے اختلافی طور پر بیان کیتا ہے. اور آپ دی ولادت و سعادت جو ہے وہ مروان دا ایک علاقہ ہے، اس کے اندر آپ دی ولادت ہوئی. جس وقت اجے تک حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں انشاءاللہ آگے جا کے بیان کروں گا کہ آپ کا نام آپ دے والد نے عثمان کیوں رکھے آئے. حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ اجے تک آپ اپنے ماں دے شکم میں عطر دے اندر سن. آپ دے والد صاحب حضرت سیدنا کبیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے یاد فرمانے نے میں رات نو ستا میں کربلا معلیٰ دی زیارت واسطے گیا ہویا صاحب. حضرت سیدنا امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ سیدہ بطول امام امام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مثال دے کربلا معلیٰ دے اندر گیا ہویا صاحب. تو آپ فرماندے نے من رات خواب دے اندر امام علی مقام حضرت امام حسین دی زیارت ہوئی کہ آپ نے فرمایا کبیر الدین اللہ تینوں ایک باز عطا فرمائے گا، اللہ تینوں ایک باز عطا فرمائے گا. اور آپ دی امی آخری ہے کہ جدو حضرت میرا بیٹا میرے اجے تک پیٹ دے اندر سی تو عجیب عجیب جیاں میں نا چیزاں بیختی سا اور میں نو آواز ہوندی سی اللہ تعالیٰ تینوں ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جیڑا اللہ دا محبوب ہوئے گا، جیڑا اللہ دا محبوب ہوئے گا، جیڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر بڑا مرتبہ اور مقام ہوئے گا، اللہ تو بڑی عزت اور شان عطا فرمائے گا. تو حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے ابتدائی حالات دے اندر آپ چھوٹے جیسن تے آپ دی والدہ صاحبہ نے مدرسے دے وچ پڑھن دے واسطے آپ کو بھیجیا. اور یہ جڑی ہوندی نا ابتدائی تعلیم یہ والدین کی ذمہ داری تے ہوتی ہے. لیکن ساڈا حال یہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تو سکول دی تعلیم پڑھاؤ نہیں، پڑھانا چاہیے یہ دور ضروری ہے، لیکن اس کے نال یہ بھی ضروری ہے کہ بچے نو دین بھی سکھایا جائے، دین دی تعلیم سکھائی جائے، اللہ اور اللہ کے رسول دے احکامات پڑھائے جائے. لیکن اسی کرتے کیا ہے بچے نے اگر سکول جانا ہوئے نا تو ماں ٹائم نہ اٹھتی بھی ہے، وہ دی وردی بھی تیار کر دی ہے، وہ دا لنگر بھی تیار کر دی ہے، وہ چھوڑ کے بھی ہوتی ہے. لیکن جدو مسجد پڑھن دا ٹائم ہوتا ہے ادھر نہ ماں نو جاگ آمدی نہ ابا جی نو جاگ آمدی نہ صاحبزادہ صاحب نو جاگ آمدی. اور پھر مدرسے دے اندر اور سکول دے اندر فرق کی ہے کہ اتنے جانا ہے فیس دینی ہے، پیسے دینے نے، بچے نو بڑی باقاعدگی دے نال تیار کر کے چھوڑ کے آنا ہے. لیکن مسجد دے اندر امام بیچارے نے اعلان کرنا، وہ آج ساڑھے حافظ صاحب بھی اعلان کرتے پیسان کہ ایک جملہ بھی چاہتے پیسان، ویسے میں تے کدی نہیں آکھیا کہ والدین دی خدمت تے گزارش ہے اپنے بچیاں نو مسجد تے گلا دیو. جب بڑی گل ہے نا سی سارے دے ابیاں دے بھی ملازم تے نہ دی اولاد دے بھی ملازم،
لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سانو شرم کوئی نہیں ہوندی، اسی پھر بھی اٹھا کے نہیں دل دے کہ چل یار مولوی نے اتنا ترلا جو لیا کہ ہن تے گلا دیں گے، اتنی محنت جو کیتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا اس تعلیم دا پتہ ادوں لگنا ہے جدن اکھاں بند ہو جانیاں ہیں، اتنا مجبور ہو جانا ہے بندے نے بول نہیں سکنا، 4 بندیاں نے اٹھا کے قبرستان لے کے جانا ہے۔ تو جس نے صرف انگریزی دا علم حاصل کیتا ہوئے گا، میں پہلے عرض کی تھی میں دے خلاف نہیں، پڑھنا چاہیے لیکن اس دن آل نام دین بھی حاصل کرنا چاہیے۔ جدو قبر کے اندر لٹایا جانا ہے کہ اس انگریزی پڑھن والے نے پینٹ دے وچ ہاتھ پا کے کھڑے ہونا ہے، انہوں یہی نہیں پتا میرے کپڑے نہیں پا کے دیے دیں، لیکن جس نے قرآن پڑھے ہونے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہونی ہے، انہیں قبر تے خلو کے پڑھ دیا پہ ہونا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جتنی دیر تئی قبر تے رب دا قرآن پڑھیا جاتا رہے گا، اللہ قرآن دی برکت نال صاحب قبر تو عذاب نہ اٹھا لے گا۔ فرماؤ تو سبحان اللہ۔ اس قرآن دی برکت نال اللہ تعالیٰ صاحب قبر نو عذاب تو پھر اس کو معلوم ہویا بندے نو دین دا علم بھی حاصل ہے، کرنا چاہیے ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 6 سال دی عمر دے اندر ناظرہ قرآن پاک پڑھے۔ کتنے سال دی عمر دے اندر؟ یہ میں اس وجہ تو دس رہا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ شہباز قلندر کسے ملنگ دا نام نہیں، شہباز قلندر کسے چرسی یا پنگی دا نام نہیں، شہباز قلندر کسے ایسائر خیرے دا نام نہیں، شہباز قلندر اللہ نے ولی دا نام ہے۔ سارے فرماؤ سبحان اللہ۔ شہباز قلندر اللہ دے کامل ولی دا نام ہے۔ آپ نے 6 سال دی عمر دے اندر ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی، اور جدو آپ 7 یا 8 سال دے ہوئے نہیں ادو آپ مکمل قرآن پاک حفظ کر چکے سن۔ 8 سال دی عمر دے 8 سال کتنے سال عمر ہوتی؟ ساڑھے بچے کو 8 سال منہ دھونا بڑا مشکل نہ ہوتا ہے، ساڑھے بچے کو منہ دھونا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ 8 سال دی عمر دے اندر حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قرآن پاک مکمل حفظ کیتا، اور آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں درس نظامی دا علم حاصل کیتا، سرا پڑھی، ناو پڑھی، فلسفہ پڑھیا، منطق پڑھی، حدیث پڑھی، اور حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کئی گھنٹے فارسی اور عربی دے اندر لیکچر دے سکتے سن۔ فارسی اور عربی دے اندر آپ کو بڑا عبور حاصل ہے۔ کیا اس وجہ تو حاصل ہے کہ وہ مدینہ شریف رہتے ہیں، عرب دے رہتے ہیں، انہوں عربی بولنی ہوندی، یا فارسی والے علاقے رہتے ہیں فارسی انہوں بولنی ہوندی؟ نہیں، آپ اسے پاک ہند کے اندر سن، لیکن آپ نے فارسی دا بھی علم حاصل کیتا، عربی دا بھی علم حاصل کیتا، اور حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ساری زندگی دین دی اشاعت واسطے گزاری ہے، اور آپ اپنی مسجد دے خطیب سن۔ آپ اپنی مسجد دے ویسے تو ایک گلا عجیب دیا لگے کیونکہ تسی یہ سنی نہیں نا، تسی اڑتی شہباز قلندر نو ملنگا کو سنے ہیں، عالم دین کو کوئی نہیں سنے۔ میں ویسے پچھلے سال کی جمعہ اس نے پڑھایا سی، میں یاد آ رہا ہے کہ اس کو پچھلے سال پڑھایا سی۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسجد کے اندر خطابت کی تھی اور تدریس کی تھی، علم پڑھایا ہے، درس نظامی بیٹھ کے پڑھائی ہے حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور آپ کا نام محمد عثمان کیوں رکھا؟ اس کو معلوم ہوتا ہے آپ کا گھرانہ کس مسلک کے نام تعلق رکھتا ہے، آپ کا گھرانہ کس مسلک کے نام تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے والد محترم حضرت سیدنا کبیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا حضرت سیدنا ابراہیم بن کبیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے اجل تک بچہ اللہ نے منو عطا نہیں کیتا، آپ فرمانے نے میں رات خواب دے اندر نماز عشاء پڑھ کے سنتا ہوں، حضرت سیدنا کبیر الدین فرمانے نے رات کو میں سنتا ہوں میری آنکھ لگ لیے قسمت جاگ اٹھی ہے،
حضرت سیدنا کبیر الدین حضرت سیدنا عثمان مروندی دے والد محترم آپ فرماتے نے میں راتی خواب جبی خدا کیا آپ فرماتے نے میں خواب دے اندر مولا علی دی زیارت ہوئی خواب دیکھ لیا خواب سانو بھی ہوندے ہوندے نا اکثریت بندے ہوندے ہیں قاری صاحب یا راتی بڑا برا خواب آیا میرے پیچھے سپ لگ گیا ساری رات میں پانی دے وچ تیردا رہا کسے ٹائم ڈوبدا سا کسے ٹائم کردا سا میں ساری رات پانی ویکھیا میں میت ویکھی ہے اے دی تعبیر کی ہے میں اکثریت آکھدا ہوں نا اے تانوں تعبیراں پوچھاں دی لوڑ ہی نہیں پاونی کہ اگر سون دا انداز ٹھیک کر لے اسی سونا کدوں ہوندا ہے بچیاں بھی ٹی وی تے بیٹھے ہونا تے ابو تے امی جی بھی ٹی وی تے بیٹھے ہونا ابو بھی ڈرامہ ویکھ رہا ہے فلم ویکھ رہا ہے تے بچے بھی اچھا جیڑا ابا آپ بیٹھ کے فلم ویکھدا ہے وہ منڈے نوں کہہ سکتا ہے کہ یار یہ بری بات ہے چھوڑ دیو انہیں کہنا ابا جی تسی آپ کر دیو تسی ماشاءاللہ بڑے نماز نال ویکھ دیو کہ کوئی گل رہ نہ جاوے ابا جی بھی ہوتے تھے امی جی بھی ہوتے تھے انہوں نے صاحبزادے بھی تھے صاحبزادیاں بھی ہوتے انہوں نے تربیت کی جا رہی ہے جو ٹی وی کے اندر دکھایا جا رہا ہے نا وہی قدیم کیتا جا رہا ہے یاد رکھنا صرف مسلمان ہیں جیڑا اپنے مقصد کو غافل ہے جیڑے انگریز لوگ ہیں نا انگریز لوگ ہیں خیر مسلم ہیں وہ آج بھی تواڈے گھراں وچ موجود ہے وہ اپنے بندے دے مرن تو بعد جنازے دا طریقہ بھی کھاندے نے وہ کیویں ساڑ دین تانوں بھی کھاندے نے اور ساڈے بچے ویکھدے نے وہ ایک دوجے نوں سلام کیویں آکھدے نے ساڈے بچے ویکھدے نے اور جنہیں ویکھدے نے صبح اوویں ہی کردے نے جنہیں ویکھدے نے انہاں دی تے تبلیغ ساڈے گھراں وچ ہو رہی ہے تبلیغ چھوڑی ہے تے اساں چھوڑی ہے انہاں دی تبلیغ تے ساڈے گھر ہو رہی ہے کوئی کیبل دے ذریعے نال کر رہا ہے کوئی نیٹ دے ذریعے نال کر رہا ہے کیا میں بات غلط تو نہیں کر رہا کیا وہ سارا طریقہ بھی کھاندے نہیں ہیں سانو پتہ ہے کہ وہ کیویں کردے نے کاش انہاں نوں بھی پتہ لگ جاوے مسلماناں دا کی طریقہ کار ہے میرے آقا دے نال پیار کرن والے اے سمجھاون واسطے آبا باند کرن لگا رات نوں سون لگیا اگر تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے اگر حضور دی ذات درود و سلام پڑھ کے سمے گا اگر نماز پڑھ کے سمے گا رات سمے گا تینوں صف نظر نہیں آن گے پانی دے اندر تو تیردا نظر نہیں آئے گا تینوں پانی نظر نہیں آئے گا جدن درود پڑھدا سمے گا یا داتری اجمیری نظر آن گے یا خواجہ اجمیری نظر آن گے ساڈا تے ایمان ہے اسی تے کائنات والے نو آکھدے لوگ ساڈا وظیفہ کی ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا سارے آنکھوں نہ بڑا مزہ آئے گا حضور دینا دے اللہ تعالیٰ ساتھی نصیب فرما دے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ سرے اللہ کہتے کھلے آنکھ سرے اگر بندہ سمے کا نماز پڑھ گئے اگر بندہ سمے کا نماز پڑھ گئے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ کے اندر درود پڑھ کے سمے گا کبھی خواجہ اجمیری نظر آن گے کبھی داتا علی اجمیری نظر آن گے کبھی امام الانبیاء کی زیارت ہوئے گی اگر چاہتا میرے خواب اچھے ہو جان تے اپنا سودا انداز بدل لے حضرت سیدنا قدیر الدین حضرت سیدنا عثمان مروندی دے والد محترم آپ فرماتے نے میرا بھی خواب دے اندر میں خدا با میرے خواب دے اندر مولا علی آ گئے خواب دے اندر مولا کائنات آئے حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے جدن میں آپ خواب دے اندر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھیا آپ فرماتے نے میں آپ کی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی عرض کی تھی سویا دعا کرو تو اللہ تعالیٰ میں نیک تے صالح پتر عطا فرمائے حضرت سیدنا عثمان مروندی دے والد محترم
مولا علی نو آخر نے آپ کی بارگاہ دے در عرض کر رہے ہیں حضور دعا کرنا اللہ میں نو صالح بیٹا عطا فرمائے اللہ میں نو نیک بیٹا عطا فرمائے میں نو حضور کا غلام بیٹا عطا فرمائے مولا علی نے دعا فرمائی میرے اللہ دے پیارے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے حضرت مولا علی نے دعا کی تھی اللہ میں نو صالح بیٹا عطا فرمائے گا لیکن میری ایک وصیت ہے اس کا نام محمد عثمان رکھی کہنے آکھیا مولا اور جی بولو کہنے آکھیا مولا مولا علی نے فرمایا کہ اس کا نام محمد عثمان رکھی اچھا ویسے جیڑا بندے دے دینا لڑائی ہوئے دشمنی ہوئے بندہ اس دے نام دے بھی نام رکھنے نہیں نام اس دے نام پہ رکھی دا جے دے نال پیار ہوئے اس دے نال ہے محبت ہوئے حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے دے محترمہ خود نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میں فرمایا کہ تو اس کا نام محمد عثمان رکھنا ہے آپ میرے آقا دے گلے پیاری کرن والے پیارے مصطفیٰ کریم دے گلے پیاری کرن والے حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے دے محترمہ خود نے چاہتا ہوں مولا علی نے فرمایا انہاں دا نام محمد عثمان رکھی تے پھر فرمایا جدوں 384 دن دا ہو جاوے 384 دن اس کی عمر ہو جاوے فرمایا انہوں کسے پاسے لے جان دی لوڑ نہیں انہوں نال لے کے سونے دے شہر مدینے ٹر جائیں آقا دے نال پیار کرن والے میرے مصطفیٰ کریم دے نال پیار کرن والے اس محمد عثمان مروندی دی عظمت دا ترانہ اس دے عظمت دا پتہ کس گل تو لگایا جا سکتا ہے او عثمان جدی بشارت مولا علی نے عطا کی تھی او عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدی واسطے تیرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس نے آنکھ کھول لیے تے ایک اللہ دے ولی نو ویکھیا ہے جس نے آنکھ کھول لیے تے اپنی نیک ماں نو ویکھیا ہے اور میرے آقا دے نال پیار کرن والے جدن چلن دے قابل ہوئے نے ٹرن دے قابل ہوئے نے جدن انہاں نوں تھوڑا جہا پتہ لگا ہے انہاں اکھاں کھولیاں نے اللہ دا گھر ویکھیا ہے مصطفیٰ دا گھر ویکھیا ہے حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ نے اور آپ نا کیونکہ مولا حسین نے فرمایا سی کہ اللہ تینوں شہباز اللہ تینوں باز عطا فرمائے گا اس کو آپ دا لقب شہباز پہ گیا اور آپ نے لال کیوں آخر حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جی میں حضرت مولا عثمان نال پیار ہے نا ایویں مولا حسین نال بھی پیار ہے اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے اندر آپ سرخ لباس بھی پہنتے سن ایک حدیث پاک دے چاہتا ہے کہ سرکار مسجد میں بیٹھے نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دی عمر چھوٹی سی تے آپ نا اجے اتنی ساری عمر سی کہ ٹردے بھی سن ڈگدے بھی سن تے اٹھدے بھی سن سرکار خطبہ دے رہے سن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے سن کہ حضرت امام حسن سے امام حسین آئے میرے آقا دے نال پیار کرن والے حضرت پاک میں جڑی بات عرض کرنا چاہتا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سرخ رنگ دے لباس پائے نے میرے تیرے آقا امام الانبیاء فخر الانبیاء صدیق اکبر دے آقا عمر فاروق دے مولا عثمان غنی دے ملجا حیدر قدار دے پیر اصل سنیا دے پیر میرے تیرے لبی خطبے آپ منبر شریف دے تشریف فرمانے آپ خطبہ ارشاد فرمانے نے جدن میرے آقا نے دیکھا حضرت سیدنا امام حسن آ رہے نے امام حسین آ رہے نے میرے آقا کریم نے خطبہ چھوڑ دیتا آپ اللہ تشریف لے آئے میرے آقا کریم نے ایک پاس امام حسن کو اٹھایا دوسرے پاس مولا حسین کو اٹھایا آپ اپنے گول بٹھا کے پھر خطبہ سرخ رنگ دا لباس پائے امام حسین نے بھی سرخ رنگ دا لباس پائے اور حضرت سیدنا شہباز قلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرخ رنگ دا لباس اس واسطے پھیدے سن کہ حسین نو بھی پسند ہے کہ حسن نو بھی پسند ہے مولا حسن و حسین رنگ پسند ہے آپ کیونکہ زیادہ تر اے رنگ پہنے سن اس واسطے آپ کا نام پہ گیا لال لیکن میرے نبی دے نال پیار کرنے والے حضرت سیدنا لال شہباز قلم رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک کسی بھنگی تے کسی چرسی دا نام ہے اے اس کا نام ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے عزت دیتی ہے شان دیتی ہے فرمایا کہ نہ اللہ والے دی شان ہے کہ جدوں قیامت والے دن خدا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے اللہ نے نہ نیکاں دا صدقہ گناہگاراں دی بخشش فرمائے گا حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا اصل
سکتا. اور حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا شہباز قلندر پاک کو کسی نے پوچھا کہنا حضور تانوں یہ نام کیوں پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا مینوں اس وجہ تو پیارا آپ ایک دن مجلس وچ بیٹھے تے مجلس وچ بیٹھ کے نا تے آپ حضرت سیدنا عثمان غنی دیاں تعریفاں فرما رہے. سبحان اللہ. آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ روایت کر دیا تے سرکار گھر بیٹھے سن تے سرکار دے کو دروازہ کھٹ گیا. سرکار نے پوچھا کون؟ آواز آئی ابو بکر صدیقہ. میرے آقا کریم نے فرمایا آ جاؤ. پھر دروازہ کھٹ گیا. پوچھا کون ہے؟ آخیا میں عمر فاروق ہاں. حضور نے فرمایا آ جاؤ. جب سرکار بیٹھے سرکار دیا پنڈلی تھوڑی دکھا ہے اپنا ننگی سی. حضرت ابو بکر صدیق آئے حضور بیٹھے رہے. حضرت عمر فاروق آئے حضور اومے تشریف فرما رہے. لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے نے دروازہ کٹ گیا. پوچھے کون ہے؟ ابھی کہتی میں حضرت عثمان. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. آپ نے اپنی پنڈلی بھی صحیح کی تھی اپنے کپڑے بھی صحیح کی تھی. حضرت مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دی نے میں پوچھا حضور کی وجہ میرا ابو جی آیا تسی بیٹھے رہے. حضرت عمر فاروق آیا تسی اومے تشریف فرما رہے. حضرت عثمان آئے نے اس وقت تسی اپنی حالت بدلی ہے. حضرت سیدنا عثمان مروندی فرما دے نے تیرے نبی نے فرمایا اے عائشہ میں اس بندے تو حیا کیوں نہ کراں جس تو حیا اللہ دے فرشتے بھی کر دے نے. میں اس بندے کو حیا کیوں نہ کراں جس تو حیا اللہ دے مجھے بولو اللہ دے. اچھا کے دے نال پیار ہی نہ ہوے وہ یہ شانہ والا بیان کردا ہن تسی سبحان اللہ کی راضی ہو گیا کی اس وجہ اللہ کے تو عثمان غنی نال ہے مجھے بولو عثمان غنی نال ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس تو معلوم ہویا حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نہ خارجی سن تے نہ رافضی سن. آپ حضور دے صحابہ نال بھی پیار کردے سن اور حضور دی اہل بیت دے نال بھی پیار کردے سن. حضور دے صحابہ نال بھی پیار کردے سن اور حضور دی اہل بیت دے نال ہے. اور ساڈا تے ایمان ہے اور یہی عقیدہ حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا ہے کہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں ہاں جنوں پنج تن نال پیار نہیں او کلمے دا ایک بار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او دا پیرا ہونا پار. اور حضرت عثمان مروندی کی فرما دے آپ نے حضور دی بارگاہ دے وچ نعت لکھی. سبحان اللہ. کی لکھی نعت کی لکھیا نعت لکھی فارسی دے اندر فرمایا آن شاہ ہر دو عالم عربی محمد آن ہر دو عالم عربی محمد مقصود بابد آدم عربی محمد. فرمایا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں دے سردار ہیں. تے آپ نے فرمایا اگر اللہ نے انہاں تو نہ بنانا ہوگا تے اللہ آدم نو بھی پیدا نہ فرماندا. یقیناً اس بات میں ڈھیر سارے شیر ہیں. یہ دے کافی سارے شیر ہیں اپنے فاصلہ اور کافی آپ دا فاصلہ خراب ہے. اور اس کا جو مقطع ہے نا مقطع دے اندر حضرت سیدنا عثمان مروندی نے اپنا عقیدہ بیان کیتا. آپ کی فرماندے میں عثمان چون شد عثمان چون شد غلام نبیو چہار آپ فرماندے میں عثمان غلام نبی داوی. اللہ عثمان تو مطلب حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت سیدنا آپ فرماندے میں مصطفیٰ داوی غلام چہار یار میں مصطفیٰ داوی غلام نبی دے اشارے یار نبی غلام میں مصطفیٰ داوی غلام. اور یہ عقیدہ بیان کیتا ہے جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا ایک بار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او دا پیرا
عقیدت کرنے لگ جاندا ہے انہاں نال سچا پیار کرنے لگ جاندا ہے حضرت عثمان مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اتنے حیادار سن اپنے گلے دے اندر کوئی پتھر نما چیز پا کے رکھنے کہ میری نظر اوپر نہ اٹھے میری نظر اوپر نہ اٹھے آپ فرماتے ہیں میں مسجد چوں نکلنا ایک گلی کے مسجد کے باہر ایک جگہ میں اٹھ کے بیٹھ جانا سامنے ایک گھر ہے وہ عورت وہ گھر مسلمانوں دا گھر نہیں حضرت عثمان مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کی تعداد دے نال لوکاں نوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے حضور دا کلمہ پڑھایا ہے حضرت سیدنا عثمان مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بازار دے اندر بیٹھے نے اس عورت دی نگاہ حضرت سیدنا عثمان مروزی دے پئی جدوں انہوں نے ایک باری دیکھیا انہوں پتہ نہیں اے او آدمی ہے جدی پیشانی دے اندر مولا علی دا نور ہے پیشانی دے اندر امام حسن و حسین دا نور ہے کہ حسنی بھی سید ہے حسینی بھی سید ہے اس عورت نے صبح شام ویکھنا تیرے آقا دے نال پیار کرن والے لیکن انہوں آپ دا چہرہ صحیح نظر نہ آنا اوپر کھڑی ہے صحیح جھک کے ویکھن لگی ہے زمین تے گر آئی ہے جدوں زمین تے ڈگی ہے آپ دے سامنے آئی لوگ سارے اکٹھے ہو گئے جدوں لوگ اکٹھے ہوئے نے لوگوں نے آکے نو اٹھاؤ اینو جا کے ساڑ دئیے سارے اٹھا کے تھک گئے نے میت اٹھائی نہیں جاندی سارے پسے تانے اٹھے لے جائیے ساڑی کیونکہ مسلمان جو نہیں آپ بیٹھے نہیں صرف تھلے نہ بیٹھے آپ دیکھتے ہی نہیں کہ خدا کی ہے آپ بڑی خاموشی نال بیٹھے جدوں میت نہ چکی گئی نا تو انہاں کیا بابا تو یہ دا حال دس دے تو یہ دا کوئی حال دس دے حضرت سیدنا عثمان مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا دا حال ہے لیکن ایک شرط دسنا ہے نہ کیا حضور وہ کیلی شرط ہے آپ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ انہوں ساڑنا نہیں انہوں غسل بھی دینا ہے کفن بھی پہنانا ہے تے میں اس دا خود جنازہ بھی پڑھانا ہے ہونا کیا نہیں یار ایک میں ہو سکتا ہے انہیں بے کلمہ ہی نہیں پڑھیا انہیں بے کلمہ ہی نہیں پڑھیا انہیں کیا بنا پتا نہیں ہے انہیں کھلو کے بے خدیسی تیرے اللہ بے کبے کے خدیسی تیری تک تک ادام مرید ہو گئی ہاں تیری تک تک ادام مرید ہو عثمان مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ایک شرط لے کے جانا جی انہوں نے شرط کی ہے آپ نے فرمایا جاؤ انہوں غسل دیو انہوں کفن پہناؤ جدن غسل دے لو کفن پہنا لو مینوں بلانا میں اس کا جنازہ پڑھاواں گا پیارے نبی دے نال پیار کرن والے انہاں آکھے دی وجہ کیوں نہ کیا ہونے کافر نہیں رہی اے محمد عربی دی غلام بن گئی یہ آپ کا مقام سی اور آپ نا قرآن میں کتنا پیار کرتے سن آخری 5 سال میں ایک حافظ قرآن آپ نے بلایا کون آیا مجھے بولو اگر تو قرآن سننے دا موقع آ رہا ہے لیکن تو سننا کوئی نہیں کوئی جا اوپر آیا کوئی نہیں سننا دینا کوئی تو سا کوئی نہیں سننا آپ نے کوئی حافظ صاحب آئے وہ قرآن بڑا سونا پڑھ دے سن توجہ ہے توجہ ہے مجھے سبحان اللہ فرما بڑا سونا قرآن پڑھ دے سن آپ نے کو جب قرآن پڑھا آپ نے فرمایا حافظ جی اگر جی پسند کرو تے میں روزانہ نہ 3-4 رکو سنا گیا کرو انہیں کہا حضور کوئی گل نہیں میں کہا حضور کوئی گل نہیں سناوا گا ایک دن حافظ صاحب قرآن سنا رہے تھے اور درمیش آ گیا جب انہوں نے سنیا نا انہوں نے کہا حضور انہوں کہو نا میں بھی سنایا کرے کتنا سونا پڑھتا ہے اس تو معلوم ہویا حضرت سید عثمان مروزی کو قرآن نال پیار آ تے جیڑا ہن عثمان مروزی دا ملنگ زنانیاں دی تصویر لا کے یعنی اب کہ یہاں پہ گلوکارہ آئے گی عثمان مروزی دا ملنگ ہے یا وہ شیطان دا سنگ ہے بولو نہیں عثمان مروزی نال کوئی تعلق نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ کو ہمیں نجائز کلندری کھانا ہے وہ دا نہ دین نال تعلق ہے نہ دا تو شریعت نال تعلق ہے دین و شریعت نال تعلق اس دا جڑا مصطفیٰ کریم دی شریعت دے مطابق ہے جڑا حضور دی شریعت تو نکل گیا وہ بھاوے ہوا چھوڑ کے بھی دکھا دے حضرت عثمان مروزی دی یہ نہیں کرامت کہ آپ نے ہوا دے وچ اڑیا آپ دی سب سے بڑی کرامت ہے کہ آپ صاحب شریعت سن پیر دی سب سے بڑی کرامت جو صاحب شریعت ہے ہوا دے وچ اڑنا جے کمال ہوندا تے پھر ہر پرندہ ہی کمال والا وہ
بھی آواز اٹھتے پہ ہوتے آواز اٹھنا کمال کوئی نہیں مصطفیٰ دی شریعت نو اپناونا کمال ہے مصطفیٰ دی شریعت نو اپناونا کمال ہے آپ نے آخری آخری اگر ٹائم ہے نام بھی سنا دے ایک دن سنایا دو دن جدو پائیا سنان لگا نا کہ 4 دن بس پارا ہو گیا جدو حافظ صاحب چوتھے دن اس اللہ دے ولی دے کھل گئے اس اللہ دے ولی دے کھل گئے پیارے نبی نے نل پیار کرن والے حضرت سیدنا عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نل پیار کرن والے جدن چوتھے دن آئے حضرت سیدنا عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا مینوں اور قرآن سنا بلکہ وہ کہندا ہے پیارا حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کول گیا انہیں کہا مینوں اور قرآن سنا انہیں ایک دن نہیں 2 دن نہیں انہیں کافی وقت تک حضرت عثمان غنی نو قرآن سناتا رہا جدوں لیٹ ہو گئی ہے جدوں بابا جی دے کول گیا انہیں کہا جا تو مینوں ہن نہیں سنانا او کہ حضور مینوں شہباز کلندر نے بٹھا لیا حضرت عثمان غنی نے بٹھا لیا میں انہاں دے کول بیٹھ گیا سا میں قرآن سناوندا آیا او اللہ دا ولی آکھدا ہے جا صبح تو پہلے تم مر جانا میں نہیں تیرے کو قرآن سننا تو صبح تو پہلے تم مر جانا حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالی دی بارگاہ وچ آیا کہندا حضور سمجھ نہیں آئی تو سامنے بٹھایا ہے میں تواڈی وجہ تو لیٹ ہویا تھی اگلا بابا آئے گئے کردا ہے انہیں کہا شکر کر تیرے نال اس نرمی ورتی ہے کہ حضور اس کو وڈی اور گل کی انہیں کہا صبح تو پہلے مر جانا ہے شہباز کلندر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا شکر کر انہیں اے نہیں کیا ہونے ہی مر جا لسان الفقراء لسان اللہ جڑی اللہ دے ولی دی زبان ہوندی ہے وہ اللہ دی زبان ہوندی ہے جو اللہ دے ولی نے کہہ چھڑیا ہے وہ ہو جانا ہے جہاں اس کو معافی منگ لے دوڑدا کیا معافی منگیا کیا بابا مینوں معاف کر دے آج تو بعد میں لیٹ نہیں ہوں گا انہیں کہا جی معافی والا ٹائم ختم ہو گیا ہے دوبارہ دوڑدا حضرت سیدنا عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر آیا کہتا بابا معاف نہیں کردا بڑا قابل غور جملہ آخنا چاہنا حضرت سیدنا عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جا اس کو معافی منگتا رہے کبھی تے معاف کر دے گا حضور میں معافی منگتا رہوں گا تے فجر ہو جائے گی اگر صبح ہو گئی میں مر جاؤں گا حضرت شہباز کلندر پاک نے فرمایا معافی منگنا تیرا کم ہے جتنی دیر تک وہ معاف نہیں کرے گا اتنی دیر تک میں سورج چڑھانے نہیں دیواں گا فرمایا جتنی دیر تک وہ معاف نہیں کرے گا فرمایا نگاہ ولی میں ہوتا سیر دیکھی نگاہ ولی میں ہوتا سیر دیکھی بدل لی ہزاروں آبا جی نے کیا انہاں لوگاں دی شان کے تارے آنو سون دے تارے آنو سون دے فجر جلدی ہون دے ہوندے تیرے لگتے لجپال کر سہارا دے نبی دے نوکران دی شان او حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں اللہ نے مقام عطا فرمایا آپ نے ساری زندگی قرآن پڑھیا ہے اور جیڑا بندہ ایک کہے نا میں نچ کے شہباز کلندر مناونا ہے وہ صرف اپنی نسل دی عادت پوری کر رہا ہے کہ جنہوں نچنا ہوندہ انہیں نچنا ہی ہے نا سانو کو بندہ آکے سانو کہیں سب کی کر سکتے ہو میں جو میں کھلار کے بیان کروا رہا 2 گھنٹے کرا رہا میں کر دے ہر بندے دا اپنا کام میں ایک کاری قرآن پڑھتا اس کو قرآن پڑھا لو نچن والے نے نچن ہی کرنا ہے ایک کوئی کلندری دمال نہیں نہ کوئی کلندر پاک نے کبھی دمال ماری اور نہ ہوا دے جھوٹنا کوئی کلندر پاک دی کرامت ہے میرا جھوٹ ہے اٹھ سکتے لیکن اڑنا کوئی کمال نہیں ہے کمال مصطفیٰ دی شریعت دے کمال مصطفیٰ دی شریعت دے بیچے اسی کیے جی کلندر پاک دی شام ہے اسے کردے کیا جی کجڑیاں نچ رہی ہیں 1000 روپیہ لٹایا جا رہے ہیں کیونکہ حرام دا پیسہ حرام دے ہی جانے ایک کوئی کلندر پاک نو راضی کران دا طریقہ نہیں ایک شیطان نو راضی کران دا طریقہ
اور اس تے کلندر پاک راضی نہیں ہوندے حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس تے راضی نہیں ہوندے جڑا ایسے کام کرے وہ اس تے راضی ہوندے نے جڑا پانی ٹائم دی نماز پڑھے آپ لوگ میں عرض کیتی کہ آپ لوگ قرآن نال بھی پیار اور نماز نال بھی کچھ بولو نماز نال بھی شاید تسی کبھی خیال کیتے ہوئے جڑے اللہ دے بزرگ ہیں صحیح دیکھ آ گئے جتنے انہاں دا مثال ہے نا تے نال ہی مسجد سبحان اللہ کبھی خیال یہ نہ کدی دیکھیا سارے کہو کہ سبحان اللہ کیونکہ اسی تے جا دیا اسی سے نچن والا تے وینے چنگی شاید سارے نظر کدی آئے نہیں اسی اپنے بیلیاں جاننے آئے اللہ تعالیٰ دے رسول دے بیلیاں بڑا اوکھا جاواں او دے نال ہی مسجد ہوندی ہے کی وجہ ہے او مسجد اشارہ کردی ہوندی ہے ساری زندگی یہ دے نال پیار کیتا ہے ساری زندگی نے دے نال ہے پیار کیتا ہے محبت کیتی ہے سارے نبی دے نال پیار کرن والے انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ دی خدا بھی دے اندر گزاری ہے حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ایک نگاہ دے نال ہزار لوگاں نے کلمہ پڑھیا آپ دی ایک نگاہ دے نال کئی جڑے آپ جدوں اس علاقے دے اندر آئے نے اس علاقے دے اندر فحاشی دے اگے اس علاقے دے اندر اڑیانی دے اگے جدوں آپ آئے نے آپ نے اللہ دی بارگاہ دے دعا کیتی یا اللہ انہاں سارے نوں ختم کر دے پھر وہ علاقہ جدے پر فحاشی ہوندی سی وہ سارے ٹر کے آئے نے آخر بابا جی کسی ہور ہی آگے چلے جا آپ نے فرمایا میں آپ نے نہیں آیا میرے رب نے مینوں کھلایا ہے آپ نے فرمایا میرے رب نے مینوں کھلایا ہے اور آپ نے دین کی تبلیغ کی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سنایا جس نے معلوم ہے عثمان مروندی جس کا نام ہے قرآن دے حافظ دا نام ہے مجھے بولو قرآن دے حافظ دا نام ہے قرآن دے قاری دا نام ہے عالم دین دا نام ہے شیخ الحدیث دا نام ہے اور اسی یہ بنا لے ہے نا میں کام کر کے آکے شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا سید محمد عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ساری زندگی رسول اللہ دا دین پڑھایا ہے ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا ہے لیکن افسوس آج عثمان مروندی انہاں ملنگاں دے ہتھاں دے وچ نہ آ گئے انہاں ملنگاں دے بدنام کر خدا دی قسم انہاں ملنگاں نو قیامت والے دن حضرت عثمان مروندی نے کول کھڑے ہو کے جتیاں مارنیاں کہ میرا کام کی سی تساں مشن کیڑا لے لیا میرا مشن کی سی تساں اس مشن نو کیڑے مشن دے پیچھے لگ گئے آپ نے ساری زندگی رسول اللہ دا دین پڑھایا ہے ساری زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پڑھایا ہے اور ساری زندگی لوگوں نے آکھیا لوگوں میرے کملی والے دی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے دی شان ہی سارے پیارے نال کہہ دو میرے کملی والے دی شان ہی نرالی ہے کملی والے دی شان ہی ہے ایک دینے والا ہے ایک دینے والا ہے سارا جگ سواری ہے ایک دینے کوئی سنار خموش نہ دے مانگوانے کوئی نہ دے پڑھا صرف پڑھنے پر ہمارا واسطے شیر آئے ہیں سارے محبت دلایا گیا ہے ایک دینے والا مسجدی درو دیوار مجھے بتا لگے قیامت والے دن گواہی دے اساں مسجد سے چھکائے دے سچے عثمان مروندی دا ذکر کیتا ہے ایک دینے والا ہے ہاں ایک دینے سارا جگ سواری ہے ایک دینے والا ہے سارا جگ سواری ہے میرے کملی والے الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا اے ایمان والے ہو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے نال ہو جاؤ اللہ سب عمل کی توفیق عطا فرمائے تمام احباب سمجھے گا